Live programs India. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ شاعر کہتا ہے میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، مدرسے کے طلباء و طالبات، آپ سبھی حضرات کا اس جلسے میں آنا مبارک ہو۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے ہی علاقے کے مخصوص مہمان کرام اور سامعین حضرات کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے جلسے کو زینت بخشی، جس پر ہمارے احساس کی دنیا روشن ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں پرمغز اور معلومات سے بھرپور تقریریں ہیں، نعت و نظم کا پرکیف و پربہار سنگم ہے، دلچسپ اور مزاحیہ مکالموں کا گلدستہ ہے، دل و دماغ کی راحت اور روح کی تسکین کا سامان بھی ہے۔ مدرسہ صوفی مسجد المجاہد، محلہ محبوب پورہ کے تمام اساتذہ کرام نے اپنی بھرپور کاوشوں سے اس جلسے کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اخیر تک دوش بدوش رہ کر جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ جلسہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو یقیناً اس کا سہرا آپ کے سر ہوگا۔ شاعر کہتا ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ معزز سامعین کرام، سلف صالحین، مدبرین و مفکرین، مصنفین اور تمام بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے یا جب بھی کسی جلسے یا انجمن کا آغاز فرماتے تو اس سے پہلے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کر لیا کرتے جن کی قیادت اور سیادت میں وہ کام حسن انتظام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا، جنہیں ہم اور آپ صدر انجمن یا صدر جلسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اس عظیم الشان جلسے کی صدارت کے لیے میں اپنے معزز و مکرم و محترم الحاج عبدالرشید صاحب جو اس جلسے کی صدارت فرمائیں گے، اور صوفی مسجد المجاہد کے اس وقت وہ روح رواں اور صدر بھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس جلسے کی صدارت کا جس صحرا جس عظیم شخصیت کے سر رکھا گیا ہے، میں اور آپ اور تمام اراکین جلسہ کی جانب سے اس کی تائید بھی کرتا ہوں۔ میں اب صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں کہ جلسے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اللہ کے اس پاک کلام کی پاکیزہ آیتوں سے برکت حاصل کریں، جس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہیں، جس کی برکت سے انسانیت کو انسانیت ملی۔ میں مدرسہ حاضہ کی ایک بچی، اس کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ علیزہ شیخ بن عبد الخالد، علیزہ شیخ بن عبد الخالد۔ آپ لگا لو، ایک مائک آپ لگا۔ ہاں ٹھیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل قیدہم فی تضلیل. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں بچی نے قرآن پاک کی تلاوت کی. پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا. حضرات، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ثنا خوانی کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف و نعت خوانی کی جائے تو مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقائے نامدار، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس لیے میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسہ حاضہ کی بچی حور عین شیخ بن عبد الخالد. حور عین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں، میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں. میرا دینار دنیا مدینے میں ہے، میرا دینار دنیا مدینے میں ہے. حرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روزہ ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پھلا کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پھلا کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں، میں مدینے کی جالب نہ کیسے کیچھوں. میرا دینار دنیا مدینے میں ہے، میرا دینار دنیا مدینے میں ہے. یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے. مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے. مدینہ کریم ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دولت کی چاہ ہے نہ خزینے کی آرزو، دولت کی چاہ ہے نہ خزینے کی آرزو، ہم کو فقط ہے خاک مدینے کی آرزو. آئیے میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں.
تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں۔ اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے، کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے۔ اب میں میدان خطابت میں تقریر کے لیے آواز دیتا ہوں مدرسہ حاضہ کے ایک بچے ابو زید محمد بن سالم کو اس شعر کے ساتھ: خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جناب صدر، معزز علماء اکرام، سامعین حضرات، حاضرین مجلس، ابھی میں نے ایک قرآن کی آیت اور حدیث پڑھی جس میں فرمایا گیا ہے، آپ دریافت کیجئے جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور خوب معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بنت مالک کہتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم و دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت سب سے پہلی وحی کا تعلق پڑھنے سے ہے، یعنی اسلام میں سب سے پہلا حکم پڑھنا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ انسان پڑھنے سے ہی اپنی پیدائش کا مقصد سمجھتا ہے، زمین و آسمانوں کی کھیتیوں کو سلجھاتا ہے، اور علم ہی سے اپنی زندگی کو نفع بخش بناتا ہے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور دوسروں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اور انسان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم نہ ہو تو انسان جانور نما بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑھ کر بے عزتی اس کا جاہل ہونا ہے، اسی لیے جاہلیت کی وجہ سے انسان جانور جیسا یا ان سے بھی بدتر حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ بس جب یہ بات طے ہو گئی کہ پڑھنا ہی سب سے پہلا حکم ہے تو ہم انسان اس کی جتنی فکر کرے، کاوشیں کرے، محنت کرے کم ہے کہ علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا آسمان ہے جس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں، یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ اپنے رب کے نام سے مدد حاصل کر کے پڑھے، جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو اور کائنات میں سب سے افضل انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ جیسے ہی مخلوقوں میں سب سے افضل انسان ہے، ویسے ہی کتابوں میں سب سے افضل قرآن ہے، کلاموں میں سب سے افضل اللہ کا کلام ہے، طریقوں میں سب سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا افضل مخلوق انسان کو چاہیے کہ افضل کلام کتاب قرآن کو پڑھے، جس میں وابستہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت القراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، کھلی واسع روشن دلیلوں والا ہے۔ اسی وجہ سے خیر الراحمین نے خیر الامت کے لیے اس کتاب کو منتخب فرمایا۔ جو انسان اس دنیا رنگ وابوں میں
ہدایت دنیا و آخرت کی راحت چاہتا ہے وہ اس کتاب اللہ کی رسی سے جڑ جائے، اس کو تھام لے، اس کو حلقوں میں بیٹھا لے، اس کا ادب کرے، اس پر ایمان لائے، اس کو پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن تو اکشیر ہے، معنی سفینہ نوح ہے، مکاتب کے ذریعے ایمان کی حفاظت۔ اس تمہیدی گفتگو کا حاصل یہ ہے اگر مسلمان ہندوستان میں اپنے بچوں، اپنی نسلوں کی ایمان کی خیر چاہتا ہے تو وہ خود بھی قرآن پڑھے اور اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دلانے کی فکر کرے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مکاتب ہے۔ یہ مکاتب ہمارے بچوں کے ایمان کے محافظ ہے، ان کے دین کے نگرانی کا ذریعہ ہے۔ پہلے اسکولوں میں دنیا عصر تعلیم دی جاتی تھی، لیکن آج صورتحال الگ ہے۔ آج اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ان کے معصوم ذہنوں میں ہندوازم کی محبت ڈالی جاتی ہے اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہندوازم فطرت کا مذہب ہے، العیاذ باللہ۔ الحاصل آج اسکولوں میں ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بیرسٹر بعد میں بنیں گے، پہلے وہ اللہ کے باغی، اسلام کے منکر یعنی کافر پہلے بن جائیں گے۔ یہ صرف میں نہیں بلکہ محقق علماء فرماتے ہیں، اور موجودہ ہندوستانی حکومت نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی یعنی بھی تعلیم کو بہانے ہندوانہ کر دیا ہے، تعلیم کو زعفرانی بنا دیا ہے۔ اب اگر مسلمان اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کے حوالے کر دیں گے، ان کے ایمان و اعمال کی فکر نہیں کریں گے، ان کو مکاتب کی تعلیم فراہم نہیں کریں گے، ان کو قرآنی تعلیم کے ذریعے ان کے عقائد اخلاق درست نہیں کریں گے، تو وہ ہماری نسل نہ دین کی رہیں گی اور نہ آخرت کی، بلکہ وہ اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے، اور چند برسوں میں ہمارے 50% بچے ارتداد کا شکار ہو جائیں گے، نعوذ باللہ صاف لفظوں میں کہوں تو مرتد ہو جائیں گے۔ لہٰذا مسلمان وقت رہتے اپنی غفلت کا پردہ چاک کرے، خواب خرگوش سے بیدار ہو جائے، وقت رہتے فکر کرے، ورنہ جب پانی سر سے اوپر ہو جائے گا تو کتنی کوشش کر لے فائدہ نہیں ہوگا۔ مکاتب کے بہت سے فائدے، ان مکاتب میں پڑھنے والے بچوں میں دوسروں کے مقابلے اپنے ایمان اور دین کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اسکول کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے اور عقیدہ کی حفاظت کرتے ہیں اور دوستوں وغیرہ کو ایمان کی حفاظت بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم انہیں استغفار کفر کلمات کہنے کو بولتا ہے تو وہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اس سے دلیلے سے بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی شیزن بھی قبول لیتے ہیں، مگر اپنے ایمان سے کبھی سر نہیں موڑتے۔ اور میرے علم میں ہے کہ بہت سے مکتب میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے بھائی، بہن، والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو علم کی باتیں بتائی، اور ایک مکتب میں پڑھنے والا بچہ روز اپنے والدہ کے پاؤں دباتا اور تلووں میں تیل لگاتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ یہ روزانہ کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا، میرے استاد نے مکتب میں ایک حدیث پڑھائی، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ عالم دین کہنے لگے، یہ مکتب وصول ہے۔ انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹا یہ آپ اپنا انعام لے لو، ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹا، یہ آپ اپنا انعام لے لو۔ شاعر کہتا ہے، نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ اب میں بلا تمہید اور بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسے کے 2 بچے کلمات اسلام پیش کریں گے، اس لیے دعوت دیتا ہوں۔ ایک ہی بچہ ہے، محمد عثمان ابن سراج احمد۔ محمد عثمان، علیزہ حورین، یہ اپنا انعام لے کے جائیں۔ علیزہ حورین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. سوم کلمہ تمجد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جو بہت بلند عظمت والا ہے. چارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بھلائی اس کے قبضے اور قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پنجم کلمہ استغفار اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم. ترجمہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات سے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. بچے یہ بیٹا اپنا انعام. بہت اچھے انداز میں اس بچے نے کلمات اسلام پیش کیا. علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ حاضہ کی بچی عالیہ انجم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مسنون دعا سنائیں. مسنون دعا. السلام علیکم. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ترجمہ کھانا کھانے سے میں نے اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کی. اگر بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھے بسم اللہ اول و آخر. ترجمہ شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتی ہوں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن الحمدللہ الذی اطعمنا سقانا وجعلنا من المسلمین. ترجمہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کسی کی دعوت کھان جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم اتمت تمنی وسقی من سقانی. ترجمہ اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اللہ جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور زیادہ. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا
بسم اللہ اللہم انی اذہب عنی العذا وعافانی. ترجمہ اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، مرد ہو یا عورت. بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا. غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا وعافانی. ترجمہ اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتی ہوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی. سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے جیتی اور مرتی ہوں. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ترجمہ اللہ تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک. ترجمہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ کرنا علی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ اللہ میں آپ سے اندر جانے کی بھلائی اور باہر نکلنے کی بھلائی کا سوال کرتی ہوں. ہم اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے باہر نکلتے ہیں اور ہم نے اپنے رب اللہ ہی پر بھروسہ کیا. گھر سے باہر نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ میں اللہ ہی کے نام سے نکلتی ہوں اور اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے طرف سے ہے. صبح ہونے کی دعا. اصبحنا واصبحنا الملک للہ رب العالمین. ترجمہ ہم نے اور پوری دنیا نے صبح کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت خوب. اب میں مدرسے کے ہی بچوں کو حدیث پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد عمار، محمد اویس اور محمد یہ کیا ہے، روشان ہے، کیا ہے، روشان. نام بھی ہم لوگ ایسا رکھتے کہ پڑھنے بھی نہیں ہے. حدیث نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. ترجمہ سارے عمل نیت سے ہے. حدیث نمبر 2. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. ترجمہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. حدیث نمبر 3. المسلم اخو المسلم. ترجمہ مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 4. الغنا غنى النفس. ترجمہ حقیقی ایمانداری اور دل کی بے نیازی ہے. حدیث نمبر 5. کل بدعۃ ضلالہ. ترجمہ ہر بدعت گمراہی ہے. حدیث نمبر 6. الطہور شطر الایمان. ترجمہ پاکی ایمان ہے. حدیث نمبر 7. لا تتخذوا القبور مساجد. ترجمہ قبروں کو صدقہ خانہ بناؤ. حدیث نمبر 8. العین الحق. ترجمہ نظر کا لگ جانا حق ہے. حدیث نمبر 9. انما الاعمال بالخواتیم. ترجمہ سب عمل کے اعتبار خاتمہ پر ہے. حدیث نمبر 10. علیکم بالصدق. ترجمہ ہمیشہ سچ کہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 11. السلام قبل الکلام. ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 12. الدین یسر. ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 13. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا.
حدیث نمبر 14 مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی چابی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 15 من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، ترجمہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث نمبر 16 کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ترجمہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہ گزر رہتا ہو۔ حدیث نمبر 17 اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ترجمہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حدیث نمبر 18 من سلیم المسلمون من لسانہ ویدہ، ترجمہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 19 ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ترجمہ پاجامہ لنگی کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنت قطات، ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث السلام علیکم۔ حدیث نمبر 21 لا يدخل الجنت کافر، ترجمہ رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 22 الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر، ترجمہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 23 احب البلاد الی اللہ مساجدها، ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ حدیث نمبر 24 الدعاء سلاح المؤمن، ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث نمبر 25 ان اللہ رفیق یحب الرفق، ترجمہ بے شک اللہ تعالی نرم ہر نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 26 اذا سألت فاسأل اللہ، ترجمہ جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔ حدیث نمبر 27 ایاکم والکذب، ترجمہ جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 28 ما نقص الصدقۃ من مال، ترجمہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 29 طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ترجمہ حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حدیث نمبر 30 الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، ترجمہ اچھی بات صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 31 اتق اللہ حیث ما کنت، ترجمہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ حدیث نمبر 32 رضا الرب فی رضا الوالد، ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ حدیث نمبر 33 احسن الکلام کلام اللہ، ترجمہ سب سے اچھا کلام اللہ کا ہے۔ حدیث نمبر 34 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 35 افضل الاعمال عند اللہ الصلوات فی اول وقتها، ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 36 الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث نمبر 37 اذا دخلتم بیت فاسلموا الی اہلہ، ترجمہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 38 من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 39 السقی قریب من اللہ قریب من الجنت، ترجمہ سقی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب جنت کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 40 من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ترجمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نماز کے متعلق سوال و جواب پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے محمد حماد عمرین خان السلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سنو, کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میں دارالعلوم مومن پورے کی صاحب صوفی مدرسہ المجاہد مسجد میں پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا بھائی, تو آپ مدرسے میں پڑھتے ہو؟ جی ہاں. کیا میں آپ سے نماز کے تعلق سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیے. تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر کی الفاظ ہے اللہ اکبر. قیام کسے کہتے ہیں؟ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. قرات کسے کہتے ہیں؟ نماز میں قرآن پڑھنے کو قرات کہتے ہیں. رکوع کسے کہتے ہیں؟ نماز کی حالت میں جھکنے کو رکوع کہتے ہیں. ثنا کیا ہے؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ نماز کی حالت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے کی تسبیح کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وہدینی وارزقنی. تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعائے معصورہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. سلام کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اطمینان بخش جواب دیا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ بھی مدرسہ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت مختصر انداز میں مگر بہت پرمغز پرکیف پربہار. جتنی باتیں آپ کو بہت مختصر وقت میں گوشے گزار ہو جا رہی ہیں, بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اتنی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہوں گی. اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں مدرسہ حاضہ کے ایک بچے اسماء حسنہ پیش کرنے کے لیے محمد عمیر دعوت دیتا ہوں کہ وہاں اسماء حسنہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن بڑا مہربان, الرحیم بہت رحم کرنے والا, الملک حقیقی بادشاہ, القدوس بڑائی پاک ذات, السلام بے عیب ذات, المؤمن امن مان دینے والا, المہیمن نگہبان, العزیز زبردست, الجبار سب سے زبردست, المتکبر بہت بڑائی والا, الخالق جان ڈالنے والا, الباری پیدا کرنے والا, المصور صورت بنانے والا, الغفار بڑا بخشنے والا, القہار بہت غصے والا, الوہاب بہت دینے والا, الرزاق خوب روئی دینے والا, الفتاح رزق احمد کے دروازے کھولنے والا, العلیم بہت جاننے والا, القابض روئی تنگ کرنے والا, الباسط روزی خوب دینے والا, الخافض پسند کرنے والا, الرافع بلند کرنے والا, المعز عزت دینے والا, مذل جلیل کرنے والا, السمیع خوب سننے والا, البصیر سب کو دیکھنے والا, الحکم فیصلہ کرنے والا, العدل نیت انصاف کرنے والا, اللطیف بڑا لطف کم کرنے والا, الخبیر خبر رکھنے والا, حلیم نرمی کرنے والا, العظیم عظمت والا, الغفور بہت بخشنے والا, الشکور بڑا قدر کرنے والا, العلی بہت بلند, القبیر بہت بڑا, الحفیظ حفاظت کرنے والا, المقیت قدرت رکھنے والا گنزہ بخشنے والا, الحسیب حساب لینے والا, الجلیل بڑی شان والا, الکریم بڑا سکھ, الرقیب نگہبان, المجیب دعا قبول کرنے والا, الواعظ وسعت والا, الحکیم بڑی حکمت والا, الودود بہت محبت کرنے والا, المجید بہت بزرگی والا, الباسی قیامت کے دن زندہ کرنے والا, الشہید ورزق حاضر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت اچھے انداز میں بچے نے پیش کیا ہے. فرائض اور شرائط اسے بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اقرا ناز, تشبیہ, تحریم.
تشبیہ تحریم، دو ہی بچے ہیں نا، یہ دونوں تشبیہ تحریم ایک ہی بچی کا نام ہے. اچھا ادھر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن ذرا رکو، اتنی جلدی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ بہن میں صوفی مدرسہ پڑھنے جا رہی ہوں. اچھا بہن، آپ کے مدرسے میں قرآن کے علاوہ اور بھی کچھ پڑھاتے ہیں؟ جی بہن، ابھی ہمارے مدرسے میں قرآن کے علاوہ عملی مشق بھی کراتے ہیں. اچھا بہن، مجھے غسل کے فرائض بتا دو. غسل کے فرائض 3 ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کیجیے. نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک کے پانی پہنچانا. نمبر 3 اس طرح پورے بدن پہ پانی بہانا، ایک بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے. اچھا بہن، مجھے وضو کے فرائض بتا دو. وضو کے فرائض 4 ہیں. نمبر 1 ایک مرتبہ پورے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹڈیوں کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا. نمبر 2 ایک ایک مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3 ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اچھا بہن، مجھے نماز کی شرائط بتا دو. نماز کی شرائط 7 ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 شطر کا چھپنا. نمبر 5 نماز کا وقت معلوم ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. اچھا بہن، مجھے نماز کے فرائض بتا دو. نماز کے فرائض 7 ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہونا. نمبر 3 قرات یعنی قرآن کی 3 چھوٹی آیت یا پھر ایک بڑی آیت پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 2 سجدہ کرنا. نمبر 6 قاعدے کو آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. نمبر 7 نمازی کو اپنے اختیار سے نماز ختم کرنا. بہن، آپ کا بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوا آپ کے جواب سے. میں بھی آپ کا مدرسہ پڑھنا چاہتی ہوں. جی بہن ضرور، ابھی ہمارے مدرسے کی چھٹی لگنے والی ہے. عید بعد جب ہمارا مدرسہ شروع ہوگا تو میں آپ کو بھی لے چلوں گی. اچھا بہن، اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بچوں نے بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو جو ہے یعنی نماز میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کی شرط جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کی. اب میں مشکورہ ایمن کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سورہ فاتحہ پڑھے. مشکورہ ایمن. سورہ فاتحہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اب یہ تھوڑا نماز کے لیے وقفہ ہوگا اور تمام بچوں سے میری بہت ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ بچے جو ہے اسی مسجد کے اسی حصے میں چھوٹے بچے اپنے تشریف رکھے اور بڑے بچے جو ہے مسجد کے اوپر میں نماز ادا کریں. مغرب کی نماز انشاءاللہ مسجد کے اوپر کے حصوں میں ہوگی.
اور لڑکیوں سے گزارش ہے کہ وضو بنا کر ایک طرف میں جو ہے اپنی نماز ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کیا صرف میرا نبی ہے وہ؟ آپ لوگوں کا نہیں ہے؟ چلیے ساتھ میں پڑھیے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر کے ساتھ نعت ختم کرتے ہیں کہ اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے آپ سب کو یاد ہے. چلیے ساتھ میں پڑھیں. اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروگرام تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سب کچھ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے باضابطہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں.
اللہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، اس کی شان عظمیٰ کا کیا پوچھنا۔ شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، حور و ملک، سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر قیامت تک اس کی شان عظمت کا کروڑواں حصہ بیان کرنا چاہے تو نہ کر پائے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس کا کلام کس قدر قابل تعظیم ہوگا۔ تو آئیے اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اس مقدس کلام سے مجلس کا آغاز کریں، جس کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم کو دعوت سخن دیتا ہوں، محمد احمد، کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ پیش کریں۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے جانو دل میرا قربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے کی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ شمع رسالت کے پروانوں، نبی رحمت کے دیوانوں، آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر رسول اور نعت نبی سے برکت حاصل کرتے ہیں تاکہ محفل کی رونق برقرار رہے۔ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہو، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہو، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہو۔ اب میں نعت پیش کرنے کے لیے محمد ارشد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا نے غمِ دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت، کبھی فاقہ دیکھا۔ میرے آقا نے غمِ دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت، کبھی فاقہ دیکھا۔ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوں گی، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پراشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، بڑی پراشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا۔ میرے آقا نے غمِ دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت، کبھی فاقہ دیکھا۔ کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، دمن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، دمن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا۔ میرے آقا نے غمِ دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت، کبھی فاقہ دیکھا۔ آؤ کعبے سے
رخ زیبا دیکھا غم امت میں پریشان رخ زیبا دیکھا میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا محل والوں کے سبھی محل ہوئے بے اوقات محل والوں کے سبھی محل ہوئے بے اوقات جب تصور میں شہیدی تیرا حجرہ دیکھا جب تصور میں شہیدی تیرا حجرہ دیکھا میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہدہد ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہدہد شوق دنیا کا نہیں بس غم عقبہ دیکھا شوق دنیا کا نہیں بس غم عقبہ دیکھا میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بچے نے نعت پیش کیا جہاں بھی ہو جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ ملے جو پھول گلزار نبی کے ان کو چن لاؤ انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے لوگو حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ اب مجلس کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے مدرسہ حاضہ کے طالب علم محمد رافع کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں اور ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں ہم نے ہر منزل امکان پہ جلائے ہیں چراغ ہم نے ہر منزل امکان پہ جلائے ہیں چراغ ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما اکبر من نفعہما صدق اللہ العظیم جناب صدر اور علماء کرام عبدالمجید بھائی سے میری درخواست ہے کہ وہ سامنے جو ہے اسٹیج پر آئے جناب صدر اور علماء کرام مہمان اعظام اور سامعین کرام جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئی نئی ایجادات کا چرچا ہے انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیہ ہے اس نے عقل انسانی کی گروہ کو کھول دیا جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے فضا میں اسٹیشن بنا رہا ہے چاند پر کمندے ڈال رہا ہے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے زمین کا پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے
अर्ज के साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइंसी इजादात इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या मजहब इस्लाम पर इससे कोई हर्फ आता है? क्या आलात शहीदा के इस्तेमाल कल हमारी शरीयत में मौजूद नहीं? अगर है तो फिर मुसलमान इनको गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मैं आलात शहीदा और मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा इसमुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इनके मुनाफी मुसल्लम है, पर इनके ज़रर का भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो दुनिया में उरियानियत, फहाशी और बेहयाई का दौर दौरा है, इसकी बुनियादी वजह इन आलात शहीदा का फिरोग है। शैतान इंसान के हाथ में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर का हथियार देकर मुतमईन हो गया। तजुर्बा और तहकीक से बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज 70% से ज़ायद फहाशियाँ महज इस बुनियाद पर वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। आज बाकायदा टीवी पर उरियानियत, फहाशी, बेहयाई और बेपर्दगी की तालीम दी जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट के जरिए इनकी तालीम दी जाती है। इस शैतानी हालत के फिरौन ने मुकर्रम व मोहतरम रिश्तों के आंखों से शर्म व हया का पानी निकाल कर गटर में डाल दिया। बाइज्जत घरानों का माशरती वक़ार खाक में मिला दिया। अच्छे दीनदारों की शराफत दागदार हो गई। बुलंद व बला व तक़वा के मीनारों में दरारें पड़ गई और जिंदगी भर की नेक नामियों पर बटा लगा दिया। मुस्लिम माशरे का आप जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि वो मासूम बच्चे जिनको कुरान सुनने से वजद आता था, जिनकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं होती थी, जिनको तिलावत में सुकून मिलता था, जिनको मस्जिदों में राहत मिलती थी, आज उनको म्यूजिक से वजद आता है, गानों में मजा आता है, मौसीकी में सुकून मिलता है। छोटे छोटे बच्चे कानों में एयरफोन लगाए गाने सुनते और झूमते हैं। वो माँ बाप भी कितने बेगैरत हैं जो अपने बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर उनको दायरा तहसीन देते हैं, उनकी इसी खुशी में अपनी खुशी बतलाते हैं, यानी अपनी आखिरत और बच्चों के आखिरत और मुस्तकबिल दोनों को तबाह करते हैं। और जब बच्चे बड़े होकर नाफरमानियां करके नाक में दम करते हैं तो वालिदैन शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारे हुकूक अदा नहीं करती। तो वो औलाद जो अपने रब की नाफरमान हो, अपने वालिदैन की फरमाबरदार कैसे हो सकती है? सच कहा है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम ने के तबले की थाप पर, बाजे की आवाज पर, घुंघरों की झनकार पर झूमने वाली माओ के बतन से खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होते, बल्कि खताकार, बदकार और नाफरमान पैदा होते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, गली गली, सड़क सड़क पर सिनेमा बीनी के अड्डे, हॉल और टॉकीज हमारे नौजवानों को तबाह करने के लिए काफी थे, लेकिन दुश्मनान इस्लाम के इरादे इससे भी खतरनाक थे। वो चाहते थे कि हर घर उरियानियत व फहाशी का मरकज बन जाए, रिश्तों के तकद्दुस की पामाली हो, बेहयाई का चर्चा हो जाए, न भाई बहनों का एहतराम रहे, न बेटी और बीवी का इम्तियाज रहे, न बाप बेटे का फर्क रहे। इसलिए उन्होंने टीवी, मोबाइल और इंटरनेट को ईजाद किया। मुसलमानों, ये सब यहूदियों की साजिशें हैं, इनसे आगाह रहो, इनसे इज्तनाब करो। रवायत में आता है कि मेरी उम्मत बनी इसराइल के कदम बा कदम चलेंगी, हत्ता कि बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ अलानिया ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसे अफराद पैदा होंगे। और एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी माँ के साथ अलानिया ज़िना किया करेंगे, और शायद वो दौर आ चुका है। अलानिया ना सही लेकिन खुफिया तौर पर हो ही रहा है। मुसलमानों, अगर तुम अपनी बहू बेटी की सलामती चाहते हो, अगर तुम अपनी माँ बहनों के नामों की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ तुम्हारी माँ और बहनों के गिरेबानों तक ना पहुँचे, तो तुम अपने घरों से टीवी को निकाल दो, नाच गाने को छोड़ दो, फिल्में बीनी को छोड़ दो। सामाइन कराम, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल और दीगर आलात के वजूद ने इंसान को हकीकी खुशी से महरूम कर दिया, दिल के चैन को छीन लिया, जिस्मानी तकाज़ों को पूरा किया, लेकिन रूह को फाका की हालत में छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया चैन व सुकून की तलाश में सरगर्दा है। वो ये समझती है कि बराना तस्वीरों में उसे सुकून मिल जाएगा, नाच गाने में उसे सुकून मिल जाएगा, रक्स व डांस की महफिलों में सुकून मिल
मिल जाएगा, हसीनाओं के पहलों में सुकून मिल जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, अगर सुकून की तलाश है तो आओ खुदा के दामन में सुकून मिलेगा। मोबाइल, टीवी और आलात जदीदा में कभी तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। ये आलात तुम्हारे जिस्म को तो बना सकते हैं लेकिन तुम्हारी रूह को जिंदा नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब नक्शा खींचा है। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। अपनी हुकूमत के खम्मा पेश में उलझा ऐसा आज तक फैसला नफा व ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआ को गिरफ्तार किया जिंदगी की शब तारीख शहर कर न सका। वाखिरु दावाना अनिस्सलामु रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में बच्चे ने तकरीर पेश की। वीरान मस्जिदें हैं, सूनी है खानकाहें, वीरान मस्जिदें हैं, सूनी है खानकाहें, पहचान अब हमारी मिलती नहीं कहीं से। बदरो हुनैन खंदको खैबर की सरजमी को, ऐ मेरे गुमशुदा दिल आवाज़ दे कहीं से। मैं तादाद रकात सवाल बुशरा फातिमा और दीनी मालूमात जवाब ये अबरश फातिमा अबरिश, ये दोनों बच्चियों को आवाज़ देता हूँ कि वह आएँ और सवाल जवाब पेश करें। सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ये बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? मैं शाख दारुल उलूम सूफी मदरसा अल मुजाहिद मस्जिद में मदरसा पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा आपी, क्या मैं आपसे कुछ दीनी सवालात कर सकती हूँ जो मेरे लिए बहुत जरूरी है? जी जरूर पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? रात और दिन में कुल कितनी नमाजें फर्ज है? 5 वक्त की, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और जुमा भी। फजर में कितनी रकातें हैं? फजर इसमें 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात फर्ज। जोहर में कितनी रकातें हैं? जोहर इसमें 12 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफिल। असर में कितनी रकातें हैं? असर इसमें 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज। मगरिब में कितनी रकातें हैं? मगरिब इसमें 7 रकातें हैं, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफिल। ईशा में कितनी रकातें हैं? ईशा इसमें 17 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफिल, 3 रकात वितर, 2 रकात नफिल। और जुम्मे में कितनी रकातें हैं? जुमा इसमें 14 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात फर्ज, 4 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफिल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या था? वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लड़के थे, उनके नाम बताओ। 3 लड़के थे, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाहु अन्हा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी लड़कियां थी, उनके नाम बताओ। 4 लड़कियां थी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा चचा का नाम क्या है जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की? दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और चचा का नाम अबू तालिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? 40 साल की उम्र में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना में कितने साल रहे? मक्का में 53 साल और मदीना में 10 साल रहे। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा होगा? नहीं। अच्छा आपी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। मैं भी आपके मदरसे में पढ़ना चाहती हूँ। जी जरूर, इंशाअल्लाह। अभी हमारे मदरसे की छुट्टी लगने वाली है। ईद बाद जब मदरसा शुरू हो तो मैं आपको ले चलूंगी। आपी अब मुझे इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलानी है क्या? आपका लड़का है? हो जाती है, नात हो जाती है।
کیا بتائیں؟ اب میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے محمد احیان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ابھی آپ حضرات تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہے تھے اور مجلس میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی، رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا. تو آئیے اس پر نور ماحول کو تادیر قائم رکھنے کے لیے نعت نبی کا سہارا لیں، جس کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں مدرسہ حاضہ کے بچے محمد عمار کو کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں. صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا
تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا, کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سازگر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سازگر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت, تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت, تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बच्चे ने नात पेश किया। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए बिला किसी तमहीद और ताख़ीर के अब मैं इस मजलिस की आखिरी कड़ी, जिस पर इंशाअल्लाह मजलिस की दुआ भी होगी, मैं ऐसी शख्सियत को दावत सुखन देता हूँ जिनका बयान ईमान अफरोज़ पुरमग़ज़ मालूमात से भरपूर, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब मुदर्रिस मदरसा दारुल उलूम मोमिनपुरा नागपुर, वो इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाएंगे और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको नवाजेंगे। और मैं हज़रत से दुआ करूँगा कि तकरीर के बाद दुआ भी फरमाएं, और दुआ से पहले इंशाअल्लाह बच्चों को इनामात मिलेंगे और बच्चे सब खाना खाकर जाएंगे, और जो मेहमान मौजूद हैं वो भी खाना खाकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बच्चों खामोश रहो थोड़ी देर ना। अज़ीज़ाने गिरामी, इन बच्चों ने अपना प्रोग्राम पेश किया और जितना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना तो मुझे ये एहसास हुआ, ये अंदाज़ा हुआ कि बच्चों ने बेहतर तरीक़े से अपना प्रोग्राम पेश किया। हम बच्चों के इन प्रोग्राम के पेश करने को मामूली ना समझें, बेहैसियत ना समझें, बेवक़ात ना समझें, चूँकि ये छोटी उम्र के बच्चे हैं और इस छोटी उम्र के अंदर जो कुछ भी ये कहते हैं ये इनके दिल के ऊपर नक्श हो जाता है। ये इन छोटी सी उम्र के अंदर तकरीर कर रहे हैं तो तकरीर के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला कादिर मुतलक, उसकी वहदानियत को बयान कर रहे हैं और वहीं नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को बयान कर रहे हैं। कौन? यही छोटे छोटे बच्चे। जब ये छोटी सी उम्र के अंदर अल्लाह के नबी की सीरत को बयान करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और उसकी ताकत को बयान करते हैं तो गैर महसूस तरीक़े पर हमें एहसास नहीं हो पाता, लेकिन वही गैर महसूस तरीक़े पर इनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला की अज़मत पैदा होती चली जाती है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती चली जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत इनके दिलों के अंदर समाती चली जाती है। आप पर इश्क इन बच्चों के अंदर समाता चला जाता है। जब ये बच्चे अपनी ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का बयान करते हैं तो इनके दिलों के अंदर ईमान का नूर जगमगाता चला जाता है। यही चीज़ें इन्हें ईमान पर जमाने का ज़रिया बनती है, ईमान पर इस्तिक़ामत का ज़रिया बनती है। इन बच्चों ने आपके सामने दुआए मसनूना सुनाई, नमाज की रकात वगैरह को सुनाया, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है।
مکتب کے اندر جو ان بچوں کو دعائیں مسنونہ سکھائی جاتی ہیں، نماز کی رکعتیں سکھائی جاتی ہے، در حقیقت ان دعاؤں کی برکت سے، ان نمازوں کی برکت سے ان کا دل اللہ تعالی سے جڑتا چلا جاتا ہے، ان کا دل کا تعلق اللہ تعالی سے پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے دل کا لگاؤ اللہ کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے جب یہ بچے مکتب کے اندر آ کر دعائیں مسنونہ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعاؤں کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ بالکل سکتے میں آ جائیں گے کہ یقیناً آپ کی ایک ایک دعائیں اتنی عاجز ہیں کہ کوئی انسان ان دعاؤں کو کہہ نہیں سکتا۔ اس دعاؤں کو کہنے والا یقیناً سچا رسول ہے، صادق رسول ہے۔ یہ بچے انہوں نے ہی آپ کے سامنے بہت ساری دعائیں سنائیں، سونے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں ان بچوں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اگر آپ غور کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے ایک ایک جملے پر تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جب ایک بچہ، ایک مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے تو کس قدر وہ اللہ رب العزت کا قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ ان دعاؤں کے معنی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب جب ان دعاؤں کو پڑھا تو سیدھا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ گیا، انسان کو یہ احساس ہوا کہ میں مر چکا تھا، موت نیند کی بہن ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان سویا رہتا ہے، سوئے سوئے اس دار فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو ان دعاؤں کو پڑھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، اے اللہ یہ زندگی کا ملنا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب دل کے اندر اس قدر جذبہ تشکر، اظہار تشکر، زندگی کی قدردانی ہوں گی تو وہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پر گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے دل کے اندر جب یہ دعائیں پڑھیں گا تو یہ دل کے اندر یہ بات جم جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ زندگی دی ہے یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی ایک وقت پر جا کر ختم ہو جائے گی، پھر مجھے اللہ رب العزت کے ہاں جمع ہونا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بندہ اٹھتا ہے صبح سویرے تو اس کے پاس شیطان بھی آتا ہے، اس کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا بندہ بناؤں گا اور اس کو نافرمانی والے کاموں کے اندر لگا کے رکھوں گا، اس کا پورا دن اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزاروں گا اور اس کو اپنا بندہ بنا کر رکھوں گا۔ لیکن جب وہ صبح اٹھ کر مکتب کے اندر یاد کی ہوئی دعاؤں کو پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو شیطان کہتا ہے کہ اب اس پر میرا بس نہیں چل سکتا، اب یہ میرا نہیں ہو سکتا، اب میں اس کے اوپر اپنا جال نہیں ڈال سکتا، اور فرشتے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔
تو جیسے ہی بندے نے ان دعاؤں کو پڑھا ویسے ہی شیطان کی گرفت سے نکل گیا اور شیطان نا امید ہو گیا کہ یہ چھوٹی دعائیں جو مکتب کے اندر آ کر بچے پڑھتے ہیں اس قدر معنی خیز ہوتی ہے کہ بچے ان دعاؤں کو پڑھنے سے شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو شیطانی اثرات آسیب وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں، دعائیں تلقین کی۔ دیکھو جو یہ بیت الخلا ہے یہ شیطانوں کے اڈے ہوئے کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی کہ جاؤ تو بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی دعائیں پڑھ کر جایا کرو، جب نکلو تو نکلنے کے بعد کی دعائیں پڑھا کیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم شیطانی اثرات سے بچ جاؤ گے، آسیب سے بچ جاؤ گے، شیطانی فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ سارے شیطانی اثرات سے بچنے کی جو دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ کہاں؟ اسی مکتب کے اندر سکھلائی جاتی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اس عمر کے اندر اس کو یاد کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ان کے پروگراموں کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ان دعاؤں کو بتلا رہے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں گے دعاؤں کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا ان مکتب کے اندر بچوں کو ان دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ سوتا ہے تو سوتے وقت شیطان کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا بناؤں گا، اور فرشتے بھی اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں اس کے اوپر اپنا بس چلاؤں گا، لیکن جب وہ دعائیں پڑھ کر سوتا ہے تو شیطان نا امید ہو کر چلا جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ذرا سوچیں جب ان دعاؤں کو پڑھ لینے کے بعد بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کس قدر اس کا کام بنائے گی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعائیں ہیں جو بچے پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کو در حقیقت ان دعاؤں کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بچے جو ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں، مکتب کے اندر آ کر جو سیکھ رہے ہیں، ان کو کم حیثیت نہ سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دعاؤں کی برکت سے ان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور یہ ان کے ایمان پر قائم رہنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ایمان پر استقامت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ دعائیں ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ بچے بھی یاد کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ان بچوں کو یاد بھی ہوگا کہ جب بیت الخلا سے باہر نکل رہے ہیں تو بچہ یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ بیت الخلا جانے کے بعد جو بھی ہم سے ہو نافرمانی ہوئی ہے تیری، ہم اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو عافیت دی۔ کیونکہ اب بچے نے یہ دعا کیا، اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اور باہر آنے کے بعد اسے جو عافیت ملی، فارغ ہونے کے بعد اسے جو عافیت ملی، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کھاتے ہیں اگر یہ فضلہ پیٹ ہی کے اندر رہ جائے اور یہ باہر نہ نکلے تو ہم بڑے بڑے سے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے ہیں، مہنگے مہنگے دواخانے کا چکر لگاتے ہیں، مہنگے مہنگے اسپتال کا چکر لگاتے ہیں، لیکن بندہ نکلنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو نے کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا کہ بغیر پیسے کے پیٹ کے فضلات یہ نکل جا رہے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझसे तकलीफ को दूर किया कि जब इंसान को तकादा होता है बैतुल खला जाने का, उस वक्त बेचैन रहता है, कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, और जब निकलता है तो एहसास होता है कि मैं कितनी बड़ी तकलीफ से निकल गया। तो बंदा इस पर ये कहता है, ऐ अल्लाह तेरा ही शुक्र है कि तुझे नहीं मुझे इस तकलीफ से इस अदियत से बचाया। तो ये बच्चे यहाँ पर आते हैं, इन दुआओं को सीखते हैं, और हर एक का काम है कि अपने बच्चों को मकतब के अंदर पाबंदी से भिजाए। क्यों? अगर इस उम्र के अंदर इन दुआओं को इन्होंने याद नहीं किया तो फिर आप बताए जिंदगी के किस मोड़ के ऊपर ये दुआओं को याद करेंगे। इसलिए मकतब के अंदर अपने बच्चों को पाबंदी से भिजाए, ताकि यहाँ पर आकर इन छोटी छोटी इन मसनून दुआओं को याद करते रहे और इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करे, ताकि जिंदगी के अंदर शैतान के असरात से महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद में अभी अपने फारिग हो जाएंगे बच्चे। मैं मंसूर खान साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और हमारे जलसे को देखकर जो है चंद लफ्ज़ जो है कहे। कुछ चीज़ें हैं बगैर माइक के बोलना चाहता हूँ, चलेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, प्यारे बच्चों, अभी हजरत ने जो तालीम के विषय में आपसे जो चर्चा की, आपको जो जानकारी दी, बेशक जिंदगी जीने के लिए दीनी तालीम का होना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो हालात हैं उसके एतबार से हमारे बच्चियों को, हमारे बच्चों को दीनी तालीम देना और दीन के बारे में उनको सिखाना ये बेहद ज़रूरी है। यहाँ जो बड़े हजरात बैठे हैं वो जानते हैं कि आज हालात किस किस्म के हैं। अगर ये तालीम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम, कलाम पाक का पैगाम हमारे समाज के बच्चों तक जब तक नहीं जाएगा, हम जिंदगी सही तरीके से बसर नहीं कर सकते। बहरहाल ईशा का वक्त करीब है, मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा आप लोगों के सामने बात करूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आली जनाब शेख अब्दुल रशीद साहब ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी थी इस मस्जिद के विषय में। वो काम हो चुका है, इंशाअल्लाह मंगल या बुध के रोज इस प्लॉट का जो डिमांड है वो उनके हाथ में दे दिया जाएगा। अब आप लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेंगी कि आगे रमज़ान शरीफ का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। मुबारक महीने के साथ साथ ये बड़ा मुबारक काम हुआ है, और इस काम को करने के लिए जनाब अब्दुल मजीद साहब भी उसके पीछे भिड़े थे, उनकी भी बहुत कोशिशें हैं।
اور آپ کی دعاؤں سے ہم اس میں کامیاب ہوئے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ایریے میں جو دوسرے ادارے ہیں, دوسری مسجدیں ہیں, ان کے بھی کچھ کام میرے پاس ہیں. آپ لوگ دعا کریں کہ ان کاموں میں بھی, ان مسجدوں کے پیپر میں بھی ہم کامیاب ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہلی عبارت ہے. اچھا, جو ہاں پیسے بھی دینا, ٹھیک ہے نا بھائی. بچوں سے گزارش ہے, بالکل خاموش رہو, بالکل جیسے ابھی تک آپ حضرات خاموش رہے ایسے اب بھی خاموش رہو. یہ جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا, ماشاءاللہ نعت پڑھی, تقریر کی, قرآن کی تلاوت کی, یہ علیزہ شیخ بنت عبد الخالد, حافظ سرتاج صاحب کہاں ہیں؟ چلو ہیں, ہاں چلو, مسجد حافظ سرتاج صاحب 170. جی یہ دوں, ہاں یہ اور دو آپ دو. یہ بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ بچوں کو انعامات دیے ہیں. اللہ ان کی جان و مال میں بے انتہا برکت عطا فرمائے اور بے انتہا اللہ قبول فرمائے. حورین شیخ بن عبد الخالد, حورین ابو زید ابن محمد سالم, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد عثمان ابن سراج احمد, ایک 170. ہاں اب محمد ہو گیا جی, محمد سراج, محمد عثمان. ان کی ٹرافی کون سی ہے؟ ہاں یہ ٹرافی جی. محمد عمار, محمد روشان, محمد اویس. ان کو اب پورا کتنا کیے تھے؟ ہاں ہاں ہاں, تو یہ اس میں ملا. ماشاء اللہ. محمد عمار اور محمد روشان. آپ کا کیا نام بیٹا؟ اچھا ربڑ نکالو نا. نہیں بچے نہیں, مسجد ہے بیٹا. محمد اویس, تالی نہیں بجانا, مسجد ہے, مسجد کا ادب کریں, مسجد کا احترام کریں. ہاں عالیہ انجم, عالیہ انجم, محمد حماد, عمرین خان. وہ تینوں ہو گئے نا, اب سب کو برابر برابر. اور ارے کیا نام ہے؟ عالیہ انجم, عالیہ انجم. ہاں بھیا میں چاہ رہا ہوں کہ منصور بھائی اب دے دیں. منصور بھائی کے ہاتھ سے جی بیٹھیے جی. محمد حماد عمرین جی, عالیہ محمد حماد عمرین. ہاں یہ سراج بھائی, منصور بھائی, یہ بھی محمد حماد. ایک کو دو. حماد کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا. اور عمرین, محمد عمیر, محمد عمیر. ہاں اقرا ناز تشبیہ تحریر, محمد عمیر. جاتے جاتے جو ہے باہر کے باہر ہی کیا ہاں جی محمد یہ ہے نا. ہاں اقرا ناز تشبیہ تحریر. آ جاؤ. میں مولانا سہیل, اچھا ٹھیک ہے. مولانا عرفان صاحب, اقرا ناز تشبیہ, ٹھیک ہے.
इकरा नाज आप है बेटा? हाँ मौलाना। और तशबीह तहरीम आप है? आप जाओ बेटा। मोहम्मद अहमद जी, ये हो जान दो ना पूरा। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद राफे। रुको बेटा, पैसा ले लो। नहीं, चिल्लर कराया गया है। मोहम्मद राफे कौन है? आप जी। अब मैं नहीं, ये अभी जलसे वाला होने का। हाँ, मोहम्मद राफे 1 2 3 4 लोग बचे हैं। मतलब हिसाब गलत हुआ क्या है? अच्छा, हाँ, मैं गुजारिश करूंगा मौलाना सुहेल साहब से। मौलाना सुहेल साहब तशरीफ लाए। बुशरा फातिमा, बुशरा। और आपके साथ कौन था? हम अब बुलाओ उनको। और मोहम्मद अम्मार। दो, ये दो, हाँ ये है अम्मार। ये आपके जलसे में शरीक होने वाले हो गए। अभी एक असर के बाद वाला अव्वल, मगरिब बाद वाला अव्वल, सब पूरे पहले वाले को बुला दो। पहले से मुराद नहीं समझे मौलाना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, इधर उधर सब, हाँ ये हो गए पूरा। हाँ, अब ये अच्छा, वो सत्कार चलो गुलपोशी कर लो। किसकी गुलपोशी करना है? लाओ जल्दी लाओ हो ना। जनाब जमील भाई जेवलर्स, हाजी जमील साहब, मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आए। और जनाब मंसूर खान साहब का जो है, उनको शाल उड़ाकर उनका आदर सत्कार करें। और अब मैं जनाब हाफिज अतीकुर रहमान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मजलिस के मुकर्रिर जनाब मौलाना मोहम्मद इरफान साहब का सत्कार करें। हाफिज अतीकुर रहमान से गुजारिश। ये लोग सत्कार का लफ्ज़ बोलने को बोले ना, इसलिए सत्कार। हाँ, ये जो है वीडियो दिखाएंगे ये लोग, तो हिंदी लफ्ज़ बोलना है जी। मौलाना इरफान साहब का सत्कार जनाब हाफिज अतीकुर रहमान साहब के हाथों से, उन्हें जो एक शाल और एक लिफाफा दिया जाए। जनाब हाफिज शमीम साहब को मैं दरख्वास्त करता हूँ उनसे कि वो यहाँ आए। और मैं जनाब अब्दुल मजीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब हाफिज शमीम साहब का इस्तकबाल करें। ये हमारे मदरसे के जो है निगरां है, मकातिब के निगरां है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों खामोश रहो। और इनकी जो है हम पर बहुत बड़ी मेहनत है। अगर ये ना हो तो ये मदरसा, ये मकतब जो है लावारिस की जैसा हो जाए, क्योंकि इनकी निगरानी हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारे ऊपर कोई है जो हम पर नज़र रखे हुए है। तो हमारी जो है लगन और फिक्र जो है और बढ़ जाती है, ताकि हम अपने बच्चों को और निखार सके।
जनाब इस मस्जिद के सदर अलहाज अब्दुल रशीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जनाब अब्दुल मजीद साहब का इस्तकबाल करें। जनाब हाफिज सरताज साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस जलसे के नाज़िम उनका इस्तकबाल करें। जनाब मौलाना हुसामुद्दीन साहब का इस्तकबाल हाफिज सरताज साहब के हाथों। अब मैं जनाब अब्दुल मजीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मस्जिद के सदर जनाब अब्दुल रशीद साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं मौलाना हुसामुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनामात की जो है सिलसिले को आगे बढ़ाए। इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाए। बच्चे बिल्कुल खामोश रहो। अव्वल पोजीशन मोहम्मद राफे इब्ने जावेद अख्तर, मोहम्मद राफे इब्ने जावेद अख्तर। अब्दुल मजीद भाई और अव्वल पोजीशन मोहम्मद उस्मान इब्ने सिराज अहमद, मोहम्मद उस्मान एजाज भाई के हाथ से मोहम्मद उस्मान इब्ने सिराज अहमद। कहाँ है भैया? क्यों नाम क्यों उल्टा पलटा? उस्मान। अलीशा शेख बिन अब्दुल साजिद, अलीशा माशाअल्लाह। जल्दी उठो, आओ इधर। हाँ ऐसा या हाफिज शमीम साहब के हाथ से अलीशा माशाअल्लाह। मोहम्मद अल्तमश इब्ने अतीकुर रहमान, किसके हाथ से? मौलाना सुहेल साहब, मौलाना सुहेल साहब। अब मोहम्मद अवेस दुम पोजीशन, मोहम्मद अवेस इब्ने मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद अवेस अब्दुल मजीद भाई के हाथ से दे रहे। मोहम्मद रोशान इब्ने मोहम्मद अशफाक, हाफिज अतीकुर रहमान साहब के हाथ से मोहम्मद रोशान। और दुम पोजीशन फरहान इब्ने अतीकुर रहमान। भैया आप नाम बता दो यार आपका। हाँ एजाज भाई के हाथ से, एजाज भाई, एजाज भाई। दुम पोजीशन आयशा सिद्दीका बिन अब्दुल शकील, आयशा, आयशा बाथरूम गई। चलो दुम पोजीशन मोहम्मद अवेस इब्ने मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद अवेस इब्ने मोहम्मद इश्तियाक। आए क्या? आयशा सिद्दीका आई, ये है, हो गया। चलो सुवम पोजीशन मोहम्मद हमदान इब्ने सलाहुद्दीन। अवेस कौन है? ये हमदान है। अवेस को मिल गया सुवम पोजीशन, ठीक है। अबू जैद, हाँ अबू जैद इब्ने मोहम्मद सालिम, वो हाफिज रिजवान के हाथ से, हाफिज रिजवान। और अनाबिया फातिमा बिन्त अब्दुल सईद, अनाबिया, अनाबिया है बेटा? अच्छा कौन से जाहिद? अच्छा जाहिद भाई, जाहिद भाई आप ले लो। मोहम्मद अम्मार का हो गया? अम्मार आपका हो गया? आओ मोहम्मद अम्मार इब्ने मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद अम्मार, हाफिज रिजवान साहब।
हाँ ये पूरे सोम हो गए, पूरा हो गया। ये नाजरा कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा, इन्होंने कुरान मुकम्मल के मोहम्मद इम्तियाज इब्ने मोहम्मद कुर्बान फरहान माशाअल्लाह, मोहम्मद अल्तमश इब्ने अतीकुर रहमान अल्तमश माशाअल्लाह। बच्चे अपना अपना इनाम लेकर जाए ना, खाना खा के जाएंगे। हाँ बच्चे खाना खा के जाएंगे। हो गया भाई, उमूमी इनाम अभी देंगे, बाद में देंगे। कौन से नाम का है? ये नाम का है? हाँ तो ऐसा बोलो जिन बच्चों को इनाम नहीं मिला है, वही है ना भाई। बच्चों सुनो, बच्चों अच्छा ये बच्चों सुनो, खड़े होना पड़ेगा। ये जिनको इनाम नहीं मिला है, अब उनको इंशाल्लाह खाना खाने के बाद इनाम मिलेगा। ठीक है, खाना खाने के बाद अपना अपना इनाम लेकर जाना। कहाँ से? खाना वहाँ खाना, इनाम आके यहाँ लेना। ठीक है, चलो। बच्चे दुआ कर लो, बेटा बढ़िया दुआ हो रही है, बढ़िया बेटा दुआ हो रही है। बैठो अच्छे से, खामोश रहो बेटा, दुआ हो रही है, दुआ अच्छे से बैठ जाओ। दरूद शरीफ पढ़ो सब बेटा, बैठो खामोश हो जाओ, दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات۔ اے اللہ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس جلسے کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اے اللہ ان کے پڑھنے کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر مزید شوق اور لگن فرما۔ اے اللہ اس مکتب کو بے حد قبول فرما، اے اللہ معلمین کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مکتب کی طرف جو لوگ بھی متوجہ ہیں، اے اللہ جس طرح سے بھی متوجہ ہے، اے اللہ وہ پیسے کے ذریعے سے تعاون کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے تعاون کرتے ہیں، اے اللہ اور بھی دیگر طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ انتظامیہ کی محنتوں کو قبول فرما، معاونین کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دل لگا کر اے اللہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مکتب کو دین رات چوگنی ترقی نصیب فرما، شیطان کے اثرات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے دلوں کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا فرما کہ وہ پابندی سے اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں۔ اے اللہ ہم نے جو کوئی بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ اپنی شان نشان نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک الخیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔